شہید زین ترابی اور شہید ندیم منگریوں، عبدالغنی منگریوں، آپ سب کے مرحومین رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ سورہ مبارکہ الملک کی ابتدائی آیت۔ اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک۔ کہ حیات کا مجھے اور آپ کو، مجھے اپنے حصے کی بات کر رہا ہوں، مجھے احساس نہیں ہوگا کہ وہ کیسے زندہ ہیں۔ ان کی زندگی بہت سے زندوں سے زیادہ زندہ ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں نا، میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں، کچھ چلتے پھرتے جنازے ہوتے ہیں۔ جن کا ضمیر مر چکا ہے وہ مردہ ہیں، جن کا احساس ختم ہو گیا وہ مردہ ہیں، جنہیں احساس ہی نہیں ہے کہ یہاں ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ حساب میں ہے، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ مجھے بتائیے، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اسے بولنے میں کتنی دیر لگی ہوگی؟ ایک لمحہ۔ وہ جو ایک لمحہ امام حسین نے گزارا، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، وہ ایک لمحہ قیامت تک امامت کر رہا ہے۔ اب ہر جگہ اسی فیصلے کا جلوہ ہے۔ ایک لمحہ، ایک لمحے میں انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ یہ موت و حیات ہے۔ یہ ہاتھ کون سا ہاتھ ہے جو اس کے لیے موت و حیات کا اختیار اس میں دکھائی دے رہا ہے؟ کیا مطلب ہے ہاتھ سے؟ میرا ہاتھ تو پنجہ ہے، اس میں ہتھیلی ہے، پھر اس کو جڑنے کے لیے کلائی ہے، کلائی کو روکنے کے لیے کوہنی ہے، کوہنی کو روکنے کے لیے بازو ہے، بازو کو ٹکانے کے لیے باڈی ہے، باڈی کو کھڑا کرنے کے لیے دو پیر ہیں۔ تو میں ایک ہاتھ کیا مانوں گا؟ مجھے پورا بدن ماننا پڑ جائے گا۔ یہ اللہ کے ہاتھ کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، ایک ہاتھ اللہ کا، وہ تو کہہ رہا ہے لیسا کمثلہ شیء، وہ تو کسی شے سے مقایسہ ہی نہیں کیا جا سکتا، وہ تو کسی شے کا مثل نہیں ہے، کسی کا بھی مثل نہیں ہے وہ۔ تو پھر اس کے ہاتھ کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہاتھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر اللہ نے قرآن میں دو ہاتھوں کی بھی بات کی ہے، اپنے دو ہاتھوں کی بات کی ہے۔ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ اے ابلیس، تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ ابھی تو ایک ہاتھ سمجھ میں نہیں آیا میرے، تو یہاں تو دو ہاتھ۔ سینکڑوں کا، کم سے کم سینکڑوں لوگوں نے اس تابوت کی زیارت کی ہوگی نا، مگر خود مولا علی کے جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ آپ آمادہ ہیں کہ گریہ کریں؟ تو میں پنجتن کے 5 جنازوں کا حال سنا دوں، جن کی خاطر اللہ نے کائنات بنائی، جن کی خاطر اللہ نے کائنات کو باقی رکھا ہوا ہے۔ یہ وجہ وجود بھی ہے اور وجہ بقا بھی ہے۔ یہ کائنات، یہ سب، ہم سب ان کے طفیل میں ہیں۔ ان 5 جنازوں کا حال سنیں گے۔ نبی کے جنازے میں 11 لوگ ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں اپنے فضائل کا دورانیہ بہت مختصر واجبی سا رکھا، مگر مسائل میں کمی اور جلدی نہیں کروں گا۔ جنہیں رونا آ رہا ہو اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، اور ذکر اہل بیت میں ایسے رویا کریں جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان بیٹے کی میت پہ رو رہے ہوتے ہیں۔ وہ بین کر کے روتی ہے نا، وہ بین کر کے رو رہی ہوتی ہے۔ پنجتن کے 5 جنازے، نبی کے جنازے میں 11 لوگ۔ دوسرے دن اعتراضات شروع ہوئے کہ علی نے ہمارا انتظام نہیں کیا۔ مولا نے خطبہ دیا کہ میں کسی کا محتاج نہیں تھا۔ اہل بیت کی ذمہ داری ہوتی ہے، فریضہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے عزیز کا، جس کے وہ وارث ہوتے ہیں، جنازہ غسل و کفن کے ساتھ قبر کے حوالے کرتے ہیں۔ میں تمہارا محتاج نہیں تھا۔ اس گھر میں 75 یا 95 دن بعد دوسرا جنازہ ہوا۔ پہنچ گئے نا وہ جنازہ کون سا ہے؟ وہ جنازہ جس کے بازوؤں پر ورم ہے،
جس کو اس کے بچوں کے سامنے مارا گیا ہے۔ ہمارے استاد محسن خراتی بیان کر رہے تھے کہ ایک ان کے جاننے والے نے ان سے کہا کہ مولانا کئی دن سے میری زوجہ کے ساتھ اختلاف چل رہا تھا، تکرار چل رہی تھی، آج پھر میری بیوی نے مجھے کچھ کہا تو میں نے ایک تھپڑ اسے مار دیا، لیکن مولانا مجھے احساس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو پھر جب میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کرو، میں نے تم پہ ہاتھ اٹھا لیا، تو میری بیوی کہنے لگی کہ آئندہ کبھی ایسا ہو رہا ہو تو بس اتنا ضرور خیال کیجئے گا ہمارے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا، اس لیے کہ جب آپ مار رہے تھے ہماری بیٹی دیکھ رہی تھی اور وہ اس وقت سے رو رہی ہے اور بار بار کہتی اماں آپ کو بابا نے مارا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزانو، میرا آپ سے سوال ہے، جب جناب زہرا پہ دروازہ گر رہا تھا حسنین کہاں تھے؟ جناب زینب کہاں تھی؟ امام حسن ساری زندگی مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں بے چین ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں بعض لوگوں کو، مگر یقین رکھیے کوئی مرے گا نہیں، برداشت سے سنیں گے، اس لیے کہ جن کا ذکر ہے نا ان کے اوپر تو گزری ہوئی ہے سب کچھ۔ جی اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ لائے۔ امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، جب وہ گلی آتی تھی نا راستہ بدل دیتے تھے، تو ایک چاہنے والے نے پوچھا مولا آپ اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ فرمانے لگے جب گزرتا ہوں مجھے یاد آ جاتا ہے ایک شخص نے میری ماں پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ اجرکم اللہ۔ حق ہے ایسے رونے کا۔ اہل بیت پنجتن کے جنازوں میں دوسرا جنازہ جناب زہرا کا جنازہ ہے۔ 95 یا 75 دن کے بعد سنیں گے اس جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ 6 لوگ تھے، اور وہ 6 لام بھی جناب زہرا لکھ کر گئی تھی کہ یا علی میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو، اور ہو تو بس یہ لوگ شریک ہوں۔ جب ہمارے گھر میں کوئی موت ہو جاتی ہے تو پڑوسی آ کر بیٹھ جاتے ہیں نا گھر میں، جی پڑوسی آ کر سارا انتظام سنبھالتے ہیں نا۔ یہ عجیب غربت ہے وطن میں رہتے ہوئے کہ حسنین گھر گھر جا کے کہہ رہے ہیں ہماری ماں کا جنازہ اٹھانے آ جاؤ۔ وہ جو 6 نام تھے نا انہیں جا کر مولا نے فرمایا جاؤ بچوں، حذیفہ یمان کو بلا لاؤ، میثم کو بلا لاؤ، ابو ذر غفاری سلمان کو بلا لاؤ۔ 6 لوگ ہیں جناب زہرا کے جنازے میں۔ جب جنازہ دفنا دیا دوسرے دن لوگوں نے قبر تلاش کرنا چاہیے، جی مولا سے شکوہ کیا کہ آپ نے ہمیں اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا۔ امت کو بار بار ہی ہو رہا تھا نا کہ ہمیں نہیں بلایا، ہمیں نہیں بلایا۔ اس گھر میں تیسرا جنازہ مولا علی کا ہے۔ اہل سنت کے مطابق جنازہ آگے سے خود اٹھ رہا تھا، پیچھے سے حسنین اٹھا رہے تھے۔ 2 لوگوں نے مولا علی کا جنازہ اٹھایا، مولا کائنات کا جنازہ صرف 2 لوگوں نے اٹھایا۔ امت کے پھر اعتراض ہوا کہ حسنین نے بابا کے جنازے میں ہمیں نہیں بلایا، بار بار کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں جنازوں میں نہیں بلاتے۔ امت کے کاندھوں پہ پہلا جنازہ دیا وہ امام حسن کا جنازہ۔ امت نے اتنے تیر مارے کہ برابر کی بہنیں جنازے سے تیر نکالتے رہ گئے، اور 5ویں جنازے کا حال سن لیجئے، وہ گھوڑے پہ ڈگمگا رہا تھا اور کوئی نہ تھا جو حسین کو بڑھ کے سہارا دیتا، اور ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اسے پتھر مارو، اسے تیر مارو، اسے نیزہ مارو، اور جس کے پاس مارنے کو کچھ نہیں تھا وہ زمین کربلا کی گرم ریت اٹھاتا تھا اور امام حسین پر پھینک دیتا تھا، اور حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے، کبھی دائیں گرنے لگتے تھے تو زین پکڑ کے سنبھلتے تھے، اور اس طرف جہاں گر رہے ہوتے تھے اس طرف اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ لا واللہ لا واللہ، چھوڑ دو چھوڑ دو۔ دوسری طرف گرنے لگتے تھے تو اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ مجھے نہیں چاہیے۔
حسین کو, یہ سب لوگ تو گرانا چاہتے تھے امام حسین کو. میں نے حرم حضرت معصومہ میں, یہ آیت اللہ مشکینی مسجد اعظم میں درس اخلاق کہتے تھے, اس کے بعد کوئی مناسبت کا دن آتا تھا تو مصائب بھی پڑھتے تھے. جو دوست اس زمانے میں تھے انہیں اچھی طرح یاد ہے, ہمارے سینئر عالم مولانا, ہم سے بہت سینئر ہے مولانا حسن ظفر, انہیں اچھی طرح یاد ہے. آیت اللہ مشکینی نے, میں نے خود ان سے یہ, میں نوٹس لکھتا تھا, میرے پاس لکھا ہوا ہے, آیت اللہ مشکینی کے درسوں میں لکھا ہوا ہے. وہ یہ مصائب پڑھ رہے تھے, جب حسین گرتے تھے تو اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ مجھے نہیں چاہیے, نہیں چھوڑ دو. کون کیا دے رہا تھا حسین کو؟ آیت اللہ مشکینی نے فرمایا اس وقت ذرا غور کرو کہ کیا منظر تھا. جناب زہرا آگے بڑھ کے کہتی تھی میری آغوش میں آ جاؤ, اور امام کہتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے, مجھے خود زمین کربلا پہ گرنے دیجیے. اجرکم اللہ. ایک 14-15 سال کے بچے کی مجلس چہلوں میں, ایک 24-25 سال کے جوان کی, ایک 30-32 سال کے جوان کی مجلس چہلوں میں, یہ سارے جتنے بھی رشتے ہیں, جتنے بھی عمروں کے شہید ہیں, ان سب کی مثالیں, ان سب ایسے لاکھوں لوگ ان مثالوں پہ قربان جو کربلا میں تھی. قاسم کی جوتیوں پہ قربان, علی اکبر کے سینے کی ٹوٹی ہوئی پسلی پہ قربان, حضرت عباس کے بریدہ بازوؤں پہ قربان, ہمارے جیسے انگنت لوگ ان ہستیوں کی جوتیوں پہ قربان. حسین کربلا میں اکیلے رہ گئے, کوئی نہ تھا جو امام حسین کو سہارا دیتا. آواز دے کر کہا ذوالجناح اب مجھ سے تیری پشت پہ بیٹھا نہیں جاتا. گھوڑے کی گردن پر پیار کرتے ہوئے فرمایا مجھے زمین پر اتار دے. ذوالجناح نے گھٹنے ٹیکے تاکہ حسین اترے تو تکلیف نہ ہو. امام زین سے زمین کی طرف آئے, سن رہے ہیں نا آپ, حسین نے زین تو چھوڑ دی مگر زمین تک آنے میں بہت دیر لگی. فرزند زہرا کا بدن تیروں پر معلق رہا. ادھر پسر سعد کی آواز آئی خبردار حسین گھوڑے سے اتر آئے ہیں, کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے, میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے. آواز دے کر کہنے لگا ذوالجناح کو پکڑ کر لاؤ, میں نے دیکھا ہے نبی اس پہ بیٹھتے تھے, میں اسے تبرک کے طور پہ اپنے پاس رکھوں گا. ہمارا رونا ہی اس بات پر ہے, تجھے نبی کی سواری یاد رہی, تجھے نبی کا سوار یاد نہیں رہا, تجھے وہ ذوالجناح یاد رہا جس پہ نبی بیٹھتے تھے, اور اس حسین کو مار رہے ہو جو نبی کے دوست پہ بیٹھتا تھا. سپاہی آگے بڑھے ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے, 2-2 4-4 سپاہی پکڑنے جاتے تھے. ذوالجناح بے چین تھا, اپنے مالک سے دور ہو رہا تھا. آیت اللہ رسول وحلاتی نے, شہید مطہری نے, علامہ مجلسی نے یہ مصائب لکھے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں. ذوالجناح بے چین تھا, مغموم تھا, مضطرب تھا. جو بھی سپاہی آگے بڑھتا تھا گھوڑے کو پکڑنے کے لیے, وہ اپنے پیروں سے, اپنی لاتوں سے انہیں زخمی کر کے دور ہٹا دیتا تھا. 80 سپاہیوں کو ذوالجناح نے زخمی کیا. جب اتنے لوگ زخمی ہو گئے تو پسر سعد کی آواز آئی پیچھے ہٹ جاؤ, اب کوئی پکڑنے نہ جائے, دیکھو یہ کیا کرتا ہے. جب گھوڑے نے دیکھا نا کہ سپاہی دور چلے گئے ہیں, واپس جا رہے ہیں, تو گھوڑے نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا. اسے اندازہ ہوا کہ حسین سے دور ہو گیا ہے. جہاں امام حسین کو اتارا تھا یہ اپنی حفاظت میں دور آ گیا ہے, تو پھر دوڑا اسی طرف جہاں امام کو اتارا تھا. مگر عزاداروں اسے پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی, امام کی گردن کاٹی جا چکی تھی. کربلا کی زمین پر شہداء کے لاشیں بکھرے ہوئے تھے. یہ ہر ایک لاشیں کو جا کے سونگتا تھا, اور ایسے سونگتا تھا جیسے اپنا پھول تلاش کر رہا ہو. اور رونے والے اسی لاشے پہ جا کے رکا جو حسین کا لاشا تھا. امام کی رگوں سے خون نکل رہا تھا, امام کی کٹی ہوئی گردن سے خون نکل رہا تھا. اس نے اپنی پیشانی کو امام کے خون سے رنگین کیا اور زمین کربلا پہ ایسے پیر مارنے لگا جیسے ماتم کر رہا ہو. ابھی ماتم بھی ہوگا نا, نوحہ بھی ہوگا نا. گھوڑا ایسے آوازیں نکالنے لگا جیسے نوحہ پڑھ رہا ہو, اور اس کے بعد یہ دوڑا ہے خیموں کی طرف. آپ نے بہت سنا ہوگا بیٹیوں کو باپ سے بڑا پیار ہوتا ہے, باپ بھی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہیں. میں نے کربلا کے مقتل میں پڑھا ذوالجناح
زمانہ جب خیموں کے قریب گیا ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے، اور اسی دروازے پہ جا کے رکا جس خیمے میں سکینہ تھی، اور زور زور سے پیر مارنے لگا تاکہ بچی کو خبر ہو جائے کہ بابا کا گھوڑا آ گیا۔ خیمے سے پردہ ہٹا، 4 سالہ حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ انتہائی وقار کے ساتھ قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھی، گھوڑے کے قریب آئی تو گھوڑے نے گردن جھکا دی۔ میری بیوی نے گھوڑے کے گردن پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک جملہ فرمایا، یا جوادہ بھی ہر سقیا بھی ام قتل عطشانہ، اے میرے بابا کے باوفا گھوڑے، مجھے اتنا بتا پانی پلا کر مارا؟ میرا بابا پیسہ بہت تھا۔